بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ احکام وضعیہ، اس موضوع سے متعلق ضروری باتیں پیش کی جا رہی تھی۔ احکام وضعیہ 5 ہیں: علت، سبب، شرط، علامت، مانع۔ ان میں سے 3 سے متعلق ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا چکی۔ علت، سبب اور شرط، ان تینوں کی ضروری گفتگو ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج علامت اور مانع سے متعلق ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ علامت، علامت کہتے ہیں کسی حکم سے متعلق وہ وصف خارجی جو اس حکم کے جاننے کا ذریعہ ہو، لیکن وہ اس حکم کے نہ تو وجود میں مؤثر ہو، وہ علامت نہ تو اس حکم کے وجود میں مؤثر ہو اور نہ وجوب میں، نہ وجود میں مؤثر ہو نہ وجوب میں مؤثر ہو، اور نہ ہی اس پر حکم موقوف ہو، بس یہ کہ اس کے ذریعے اس حکم کو جانا جائے۔ تو علامت کسی حکم کے متعلق وہ وصف خارجی جو اس حکم کے جاننے کا ذریعہ ہو۔ حکم، اس وصف کے پائے جانے پر اس حکم کا جاری ہونا جس کے لیے اسے علامت قرار دیا گیا ہو، اس وصف کے پائے جانے پر اس حکم کا جاری ہونا جس کے لیے اسے علامت قرار دیا گیا ہو۔ مثلا نماز کے اوقات کی علامت جن سے وقت کی آمد، یعنی نماز کے سبب وجوب کو جانا جاتا ہے۔ نماز کے اوقات کی علامت جن سے وقت کی آمد، یعنی نماز کے سبب وجوب کو جانا جاتا ہے۔ زنا کی صورت میں سنگساری کی سزا کے لیے احسان یعنی محسن ہونا، جس کا مطلب ہے زانی کا آزاد مسلمان عاقل بالغ نیز شادی شدہ ہونا، کہ یہ اس زانی کی سزا کے لیے علامت ہے۔ سنگساری کی سزا کے لیے احسان علامت ہے۔ نمبر 5، مانع۔ مانع کے لغوی معنی روکنے والا، جمع موانع۔ اصطلاحاً کسی حکم سے متعلق وہ وصف خارجی جو اس کو وجود میں آنے سے روکے، یعنی اس کا پایا جانا اس حکم کے عدم وجود میں مؤثر ہو، اور نہ پائے جانے پر نہ تو حکم کا وجود ضروری ہو نہ عدم وجود۔ حکم، وصف مذکور کے پائے جانے کی صورت میں اس سے متعلق حکم کا نہ پایا جانا۔ اقسام، مانع کی، موانع کی
دو قسمیں ہیں، مانع از حکم وضعی، مانع از حکم تکلیفی۔ مانع از حکم وضعی وہ مانع جو کسی حکم وضعی کے وجود کو روکے۔ اس کی چار صورتیں ہیں، انعقاد علت سے مانع، تمام علت سے مانع، تحقیق سبب سے مانع، تمام سبب سے مانع۔ انعقاد علت سے مانع، ایسا وصف جو علت کو روکے، یعنی اس کو علت نہ بننے دے، جیسے آزاد شخصوں کو بیچنا، کہ اس کی آزادی بیع جو کہ ملکیت کی علت ہے اس کے انعقاد سے مانع ہوتی ہے، لہذا بیع منعقد نہیں ہوتی۔ آزاد شخص کو بیچنا کہ اس کی آزادی بیع جو کہ ملکیت کی علت ہے اس کے انعقاد سے مانع ہے۔ دوسری قسم تمام علت سے مانع، وہ وصف جو علت کو تام و مکمل ہونے سے روکے، جیسے غیر کی ملکیت کا بیچنا، کہ اس صورت میں بے منعقد تو ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو مال بیچا جا رہا ہے اسے بیچا جا سکتا ہے، لیکن بے تام و مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ مالک کی اجازت کے بغیر ہوئی ہے۔ پہلی صورت انعقاد علت سے مانے، دوسری صورت تمام علت سے مانے، تیسری صورت تحقیق سبب سے مانے، ایسا وصف جو سبب کو سبب بننے سے روکے، جیسے نصاب وجوب زکوٰۃ کا سبب ہے، لیکن اگر صاحب نصاب پر بقدر نصاب یا اس سے کچھ کم قرض ہو تو قرض نصاب کو اس کے حق میں وجوب زکوٰۃ کا سبب بننے سے روک دیتا ہے۔ قرض نصاب کو اس کے حق میں وجوب زکوٰۃ کا سبب بننے سے روک دیتا ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں تحقیق سبب سے مانے، اور اس پر زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہوتی ہے۔ تمام سبب سے مانے، چوتھی صورت تمام سبب سے مانے، ایسا وصف جو سبب کے وجود کے بعد اس کے تام و مکمل ہونے سے مانے ہو۔ تمام سبب سے مانے، ایسا وصف جو سبب کے وجود کے بعد، سبب کے وجود کے بعد اس کے تمام و مکمل ہونے سے مانے ہو، جیسے نصاب کا سال پورا ہونے سے پہلے ضائع ہو جانا، نصاب کا سال پورا ہونے سے پہلے ضائع ہو جانا سبب یعنی نصاب کے ہوتے ہوئے اس کو مکمل ہونے سے روک دیتا ہے۔ دوسری قسم مانع از حکم تکلیفی، یہ چاروں صورتیں تو مانع از حکم وضعی کی تھی، اب مانع از حکم تکلیفی، وہ مانع جو کسی حکم تکلیفی کے وجود کو روکے۔ اس کی تین اقسام ہیں، مانع از ابتداء حکم، مانع از تمام حکم، مانع از لزوم و دوام۔ نمبر ایک، مانع از ابتداء حکم، ایسا وصف جو سرے سے حکم کے ترتب کو روکے، جیسے خیار شرط کے ساتھ بے کرنا، ملکیت کے ترتب کو روکتا ہے۔ نمبر دو، مانع از تمام حکم، وہ وصف جو حکم کے وجود کے بعد اس کے تام ہونے کو روکے۔ مانع از تمام حکم، وہ وصف جو حکم کے وجود کے بعد اس کے تمام ہونے کو روکے، جیسے خیار رؤیت کے ساتھ بے کرنا، کہ اس صورت میں بے پر اس کا حکم یعنی ملکیت مرتب ہوتی ہے مگر بے تام و مکمل نہیں ہوتی۔
نمبر 3، مانع از لزوم و دوام حکم. مانع از لزوم و دوام حکم، وہ وصف جو حکم کے وجود و کمال کے بعد، وہ وصف جو حکم کے وجود و کمال کے بعد اس کے لزوم اور بقا کو روکے. جیسے خیار عیب کے ساتھ بیع کرنا، کہ اس صورت میں بیع کا حکم تام و مکمل تو ہوتا ہے، مگر یہ اختیار اس کے لزوم و بقا سے روکتا ہے، یعنی بیع کو ختم کر دینے کا حق باقی رہتا ہے. تو مانع از حکم تکلیفی اس کی 3 صورتیں ہیں، 3 قسمیں ہیں. مانع از ابتداء حکم، مانع از تمام حکم، مانع از لزوم و دوام حکم، جن کو مثال سے سمجھایا جا چکا.